الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَبِيِّنَا وَاذْكُرْ یاد کریں کہ جب عہد لیا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے آدم ان کا عہد لما بفتح اللام للابتدائی کہتے ہیں لما جو ہے یہ لام کے فتح کے ساتھ ابتدا کے لیے آتا ہے وتوکید معنی القسم اور یہ کہ معنی قسم اخذ اللہ میثاق نبینا کے اندر جو قسم ہے اس قسم کی تاکید بھی ہے الذی فی اخذ المیثاق کہ جو کس کے اندر ہے میثاق کے لینے کے اندر یعنی اخذ المیثاق کے اندر وکسرہ متعلقۃ باخذا اور یہ کہ لما اگر پڑھیں گے اخذ اللہ میثاق نبیین لما تو یہ کسرے کے ساتھ اگر ہوگا یہ متعلق باخذا پھر ایسی صورت میں اذ اخذ اللہ کا جو اخذہ ہے اس کے متعلق ہوگا وما موصولہ علی الوجہین اور لما اور لما کے ساتھ جو ما لگا ہوا ہے یہ ما کیا ہے موصولہ ہے علی الوجہین دونوں صورتوں میں چاہے لام کسرے کے ساتھ ہو لام فتح کے ساتھ ہو ما کیا ہوگا ما موصولہ ہوگا للذی ان لوگوں کے لیے آتیناکم کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ایہ فی قراتنا آتیناکم من کتاب اور ایک قرات کے اندر ہے آتیناکم من کتاب کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمایا وحکمہ اور حکمت عطا فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اور پھر اس کے بعد رسول لے کر آئے تمہارے پاس وہ کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے من الکتاب والحکمت یعنی کتاب میں سے اور حکمت میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لتؤمنن به ولتنصرن کہ تم ضرور اس پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ گے ولتنصرن اور اس کی مدد بھی کرو گے جواب القسم کہتے لتؤمنن ولتنصرن یہ جواب قسم ہے اور کیا ہے اس سے پہلے عبارت محذوف ہے ندرکتموہ کہ اگر تم اس پیغمبر علیہ السلام کو پاؤ تو پیغمبر علیہ السلام کو پانے کے بعد تم نے ضرور اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے وَأُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ اور نبی علیہ السلام کی امتیں بھی ان کے تابع ہے اس کے اندر دیکھیں یہ عہد اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر لیا تھا تمام انبیاء علیہ السلام سے اور کہا جاتا ہے کہ خاص کر یہ عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا ہے تاکہ نبی علیہ السلام آئیں آپ لوگ نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی کرنا مدد بھی کرنا ایمان بھی لے کر آنا اور اگر آپ کی امت اس وقت موجود ہے تو وہ بھی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے اس لیے کہ امت انبیاء علیہ السلام کے تابع ہے اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اس زمانے میں یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے کر آتے عہد کے مطابق جو اللہ پاک نے اسے عہد دیا اس کے مطابق قال تعالی لهم اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا اقررتم بذلک کیا تم نے اس کے اقرار کر لیا واخذتم قبلتم علی ذلکم اسری اور میں نے لیا تم لوگ سے علی ذلکم اس معاہدے کے اوپر اسری عہد قالوا اقررنا بولے ہم نے اقرار کر لیا قال فشهدوا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گواہ رہو علی انفسکم اپنے آپ کے اوپر واتباعکم بذلک اور اپنی اتباع کرنے والوں کے اوپر بھی اسی طرح اپنے آپ کے اوپر گواہ رہو اپنے امتیوں کے اوپر بھی گواہ رہو اور پھر ساتھ میں فرمایا ہوا انا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والے اقرار کرنے والوں میں ہوں علیکم تم پر وعلیہم اور تمہاری امتوں کے اوپر یعنی ان امتوں کے اوپر فمن تولی اعرض پس جس نے اعراض کیا بعد ذلک المیثاق کے ساتھ کے بعد اولئک هم الفاسقون پس وہی لوگ گناہگار ہیں افغیر دین اللہ یبغون کیا اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ یبغون تلاش کرتے بالیاء المتولون والتاء یا کے ساتھ ہے یبغون اور تا کے ساتھ بھی ہے تبغون دونوں کا معنی کیا المتولون اعراض کرنے والے ہیں کیا اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والے یعنی اللہ کے دین سے اعراض کرنے والے یا متولون بمعنی مڑنے کے ہیں اللہ رب العزت کے دین سے مڑنے والے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ إِنْقَادٌ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر یہ مڑ جائے تو اللہ کے اوپر کوئی اثر نہیں اس لیے
وَلَهُ أَسْلَمَ انقاد اور اسی کے لیے تابعدار ہے من فی السماوات والارض جو آسمان میں جو زمین میں طوعا بلا اباء سارے کے سارے طوعا خوشی سے بلا اباء بغیر انکار کے اللہ کے اطاعت کرنے والے وقرہن بسیفی اور زبردستی طور پر یعنی کیسے تلوار کے ساتھ بھی ومعائنتاً ما یلجئ الیہ اور کہتے ہیں کہ جناب اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا گیا جس کی وجہ سے یہ مجبور کیے گئے جیسے کہ پہاڑوں کا ان کے اوپر اٹھانا وہی نہیں اور جانا اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے بالتاء والیاء تا کے ساتھ بھی ترجعون یا کے ساتھ بھی یرجعون جیسے کہ یہاں مذکور ہے والحمزۃ للانکار افغیر دین اللہ کا جو حمزہ یہ حمزہ انکار کا ہے قل لهم یا محمد آپ فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمنا باللہ وما انزل علینا ہم ایمان لے کر اس پر جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتارا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو اللہ رب العزت نے اتارا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کے اولاد علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر اولادی ان کے اولاد پر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور انبیاء علیہ السلام کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان ہم جدائی پیدا نہیں کرنا چاہتے بالتصدیق و تکذیب تصدیق کے ساتھ یا تکذیب کے ساتھ ونحن له مسلمون اور ہم اس اللہ کے تابعدار ہیں فرمان بردار ہیں ماننے والے مخلصون فی العبادت ہم خالصتاً اس کی عبادت کرنے والے ونزل فی من ارتد ولحق بالکفار اور یہ آیت نازل اس کے بارے میں کہ جو مرتد ہو گئے اور کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ یہ جو آیت ہے یہ آیت اس آیت کا سبب نزول کیا ہے اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے بعد مرتد ہو گئے اور کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ جو کوئی آدمی تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین وَمَن يَبْتَغِ دینا جو کوئی آدمی دین کو تلاش کرتا ہے کون سا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے مسیری الی النار کہ وہ چلے جائیں گے آگ کے طرف المؤبدۃ علیہم کہ المؤبدۃ علیہم جو ان کے اوپر جن کی اسکن کے اوپر ہمیشگی ہوگی کہ جو ان کے اوپر ہمیشہ ہوگا کیف ایہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کس طرح اللہ رب العزت ہدایت فرمائیں گے کسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے وشہدوا وشہادتہم اور گواہی دی انہوں نے یعنی گواہی ان کی کیا ہے وہ یہ ہے ان رسول حق جانتے ہیں وشہدوا اور جانتے وشہادتہم یعنی ان کی گواہی دینا یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا جاننا وہ جاننا ہے ان رسول حق رسول برحق وجاءہم البینات اور ان کے پاس آئی واضح نشانیاں الحجج الظاہرات یعنی ظاہری دلائل علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ رب العزت بے انصاف کو ہدایت نہیں عطا فرماتے الکافرین ظالمین سے مراد کیا ہے کافروں کو ہدایت نہیں ملتی ہدایت اس کو ملتی ہے جب مسلمان ہوتا ہے یا کہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جن کے لیے ایمان اللہ نے لکھا ہے ان کو اور جن کے لیے ایمان نہیں لکھا جیسے کہ ابو لہب ہے ابو جہل ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی اولئک جزاؤہم ان کے لیے بدلہ ہے ان علیہم لعنت اللہ کہ ان کے اوپر لعنت برستی ہوگی اللہ پاک کی طرف سے والملائکۃ اور فرشتوں کی طرف سے بھی والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی طرف سے بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی خالدین فیہا لعنہ ہمیشہ لعنت کے اندر ہوں گے من نار المدلول بها علیہا یا آگ کے اندر ہوں گے المدلول بها علیہا المدلول کی جو آگ جس آگ کا مدلول کیا ہے علیہا لعنت ہے یعنی آگ کے اوپر دلالت کرنے والی جو چیز ہے وہ کون سی ہے وہ لعنت ہے
لا يخفف عنهم العذاب، تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے عذاب کے بارے میں، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت دی جائے گی يمهلون الا الذين تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کیا من بعد ذلك، اس کے بعد واصلحوا عملهم، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، فإن الله غفور لهم، پس اللہ پاک ان کو بخشنے والے، رحیم مہربان ہے بہم ان کے اوپر۔ ونزل في اليهود ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یہودیوں کے بارے میں یہ نازل ہوا ان الذين كفروا بعد ایمانهم، کہ جب انہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، بعد ایمان موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر بڑھ گئے۔ پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہودیت تھی۔ اب یہودی بعد میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، پھر بڑھتے بڑھتے ثم ازدادوا کفرا، پھر آگے بڑھ گئے اس کفر کے اندر، اور یہ نبی علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ لن تقبل توبتهم، ان سے ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اذا غرغروا، کہ جب ان کو موت کے غرغرے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی کافر ان کو موت کے غرغرے آ جائے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، معاصی اس نے کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور موت کے وقت وہ توبہ مانگتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، تو اس کا توبہ قابل قبول ہوگا۔ یہ اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ جو آدمی حالت کفر میں مر رہا ہے، آؤ ماتو کفارا، یا حالت کفر میں مر گئے، اولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گیا حالت کفر کے اندر، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، بس قبول نہیں کی جائے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی ملء الارض، زمین برا، ذهب سونا، مقدار ما يملأ بہا، کہتے ہیں اس اندازے کے مطابق کہ جو زمین کو بھر دے، زمین کے بھرنے کے بعد بھی اللہ پاک ان کا فدیہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ولی افتدا بھی، اگر اس کا فدیہ دے، خیرات کرے، بدلے میں دے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا اور یہ لے لینا، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ ادخل الفاء فی خبری، کہتے ہیں کہ وہ جو فلن یقبل ہے، فلن یقبل کے اوپر جو فا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فا خبر کے اوپر جو داخل ہے، یہ بمعنی جزا کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لشبہ الذین بشرط، اس سے پہلے جو ان الذین کفروا، ان الذین ہے، یہ کیا ہے؟ شرط کے معنی میں اسم موصول، وَإِذَانًا، اور اسی طریقے سے خبر بھی دینا ہے، بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر، کہ حالت کفر کے اوپر موت واقع ہونے کی صورت میں عدم القبول، ان سے توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، مانعین منہ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، مانعین منہ، یعنی عذاب ان سے کوئی روکنے والا نہیں، ان سے عذاب نہیں رکے گا، بلکہ عذاب ان کے اوپر آئے گا، عذاب ان کو گھیر لے گا۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم لوگ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ثوابہ یعنی اس کے بدلے تک، اول جنہ، اور وہ جنت ہے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ نہ کر ڈالو، تصدقوا یعنی صدقہ نہ کر ڈالو، خیرات نہ کر ڈالو، کس کا؟ مما، ان چیزوں کا، تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، من اموالکم، اپنے اموال میں سے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بعلیم، اور جو تم خرچ کرتے ہو من شئین کوئی چیز، فإن اللہ بعلیم، پس اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، یجازی علیہ، اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، فیجازی علیہ، پس اس کے اوپر بدلہ دیا جائے گا، یعنی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ونزل لما قال یہود انک تزعمونک علی ملت ابراہیم وکان لا یکون لحوم الابل والبانها کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اس کا سبب نزول بیان کر رہے، کہتے ہیں اس کا سبب نزول کیا ہے؟ ونزل لما قال یہود، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے کہا انک تزعم، آپ کا یہ گمان ہے، آپ کا یہ خیال ہے، آپ ہمیں بتا دیں، انک علی ملت ابراہیم، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہو۔ کیوں؟
وَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے، وَأَلْبَانِهَا اور اس کے دودھ کو بھی نہیں پیتے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کل طعام کان حلال لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے پینے حلال تھے، یعنی حلال تھے لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر یہ کہ حرام کر دیا اسرائیل نے، یعنی اسرائیل کون؟ جن کا نام کون ہے؟ جن کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ الا ما حرم اسرائیل یعقوب علی نفسه کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر خود کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ وهو الابل اور اونٹ کو حرام کر دیا تھا۔ لما حصل له عرق النساء جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء یعنی پاؤں کے رگ پکڑنے والی بیماری لگ گئی، بالفتح والقصر نساء، عرق النساء کہتے ہیں کہ نون کے فتح کے ساتھ ہے اور قصر کے ساتھ ہے۔ فنذرا تو انہوں نے نظر مانگی، ان شفیع لا یاکلها کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے ان کو شفا دیا گیا، لا یاکلها تو وہ اونٹ کے گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ فحرم علیہ پس حرام ہو گئی ان کے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ اور کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلی کی بات ہے۔ وَذَلِكَ بَعْدُ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِهِ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوا اور اس وقت کو اس زمانے کے اندر تو حرام نہیں تھا، کما زعموا جیسے کہ مشرکین کا یا یہود کا گمان ہے۔ قل آپ فرمائیں فاتوا بالتوراۃ اگر آپ سچے ہو تو لے کر آؤ تورات کو، فتلوها پڑھو اس تورات کو، لیتبین صدق قولکم تاکہ واضح ہو جائے تمہاری بات کی سچائی، ان کنتم صادقین اگر تم سچ بولنے والے ہو، فی اس مسئلے کے اندر، فبہتو حق کے بکے رہ گئے، ولم یاتوا بها اور نہ لا سکے کس کو؟ تورات کو۔ قال تعالی اللہ رب العزت نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک پس جس نے جھوٹ بولا اللہ رب العزت کے اوپر اس کے بعد، ای ظہور الحجت یعنی حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، بان التحریم کہ جو حرام قرار دینا ہے، انما کان من جہت یعقوب لا علی عہد ابراہیم کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھا، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ظالم، المتجاوزون الحق الى الباطل یعنی حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنے والے۔ قل صدق اللہ فرمائے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا سچ فرمایا، میرے اللہ نے سچ فرمایا، فی ھذا اس مسئلے کے اندر کجمیع ما اخبر بھی جیسے تمام کے تمام خبر دینے کے اندر اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم بس آپ لوگ تابعداری کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی، التی وہ مذہب، انا کہ میں علیہ اسی مذہب کے اوپر ہوں، حنیفہ اور مذہب کیسا مذہب؟ حنیفہ یکسو مذہب مائلن عن کل دین الی دین الاسلامی تمام ادیان سے مڑ کے ایک دین اسلام والا مذہب ہے۔ وما کان من المشرکین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں بالکل بھی نہ تھے۔ ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتکم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ یہ جو بیت اللہ شریف کی بات ہے اس کا سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا قالوا قبلتنا قبل قبلتکم ہمارا جو قبلہ ہے کون سا؟ بیت المقدس، قبل قبلتکم وہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس متعبدا للناس پہلا گھر جس کو بنایا گیا عبادت کرنے کے واسطے، عبادت کرنے کے لیے
للناس لوگوں کے واسطے فی الارض زمین کے اندر۔ یہ متعبدہ کا لفظ صاحب جلالین اسی لیے کرائے کہ یہ خیال آپ کا نہ رہے کہ اس وقت کوئی اور گھر نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ گھر تھا لیکن عبادت والا جو گھر تھا وہ پہلا گھر بیت اللہ شریف ہی کا ہے۔ للذی ببکہ کہ جو مکہ میں ہے، بالباء لغتاً فی مکہ، مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں، طوبہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام اس کے مذکور ہے۔ سمیت بذالک کہتے ہیں کہ ببکہ یعنی مکہ، ببکہ یہ نام جو رکھا گیا ببکہ والا ہے اس وجہ سے لأنہا تبکو آناق الجبابرہ، بڑے بڑے ظالموں کے گردنوں کو جھکانے والا ہے، اے تدقها اس کو توڑنے والا ہے، بناہ الملائکۃ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، قبل خلق آدم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ووضع بعدہ الاقصی اور اس کے بعد بیت المقدس کو پیدا کیا گیا، وبینہما 40 سنہ اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 40 سال کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد عمالقہ نے بنایا، پھر دوسری قوم نے بنایا، پھر اس کے بعد قریش کے زمانے میں نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تھے اس وقت اس کو بنایا گیا بیت اللہ شریف کو، اور جب قوموں کے آپس کے اندر لڑائی ہونے والی تھی نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان بطور صلح کے حجر اسود کو اٹھا کے خود رکھ دیا، اور اسی طریقے سے وہ جھگڑے سے بچ گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اس بنیاد کے مطابق میں بھی اس کی تعمیر کروں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں اس وقت یہ تعمیر کر لیتا ہوں اس طریقے کے مطابق تو پھر یہ کہ تیری قوم کیا نئی نئے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے اور چھیمی گوئیاں ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جناب قریش نے جب بیت اللہ شریف کو بنایا تو اس وقت ان کے پاس پیسہ کم تھا، حتیم باہر رہ گیا تھا، اور جلدی جلدی انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لڑائی جھگڑے والا دور تھا، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی چاہت کے مطابق بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کی تمنا کی اور منہدم کر دیا۔ حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کو شہید کر دیا۔ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو کو پورا نہیں کیا جو نبی علیہ السلام کی تمنا تھی۔ حجاج ابن یوسف کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ بعد میں پھر نام کیا رہے گا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی کہہ رہے گا، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ پھر بعد کے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ جناب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، لیکن علماء نے منع فرمایا کہ پھر آپ لوگ کے بعد یہ ایک نیا سلسلہ بن جائے گا، کوئی بھی بادشاہ آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جناب ہم اپنے طریقے پہ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، اور کما فی حدیث صحیحین کے حدیث کے اندر یہ ہے، اور فی حدیث انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء عند خلق السماوات والارض زبدہ، کہ سب سے پہلے سطح زمین کے اوپر پانی کے اوپر ما ظہر جو نمودار والا وجہ الماء پانی کے سطح پر، عند خلق السماوات والارض اس وقت یعنی آسمان اور پیدائش کے پیدا ہونے کے وقت زبدتن بیضاء سفید جاگ، فدحیت الارض من تحتی پس زمین کو اس کے نیچے پھیلایا گیا مبارکن اس حال کے اندر کہ بابرکت ہے، من الذی ان لوگوں کے یہ مبارکہ حال ہے، من الذی مبارکہ یہ کیا حال ہے، کس سے، الذی سے، ای ذا برکتن کے برکت والا ہے، ذا برکتن کیا والا ہے، برکت والا ہے۔ بیت اللہ شریف برکت والا ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لِأَنَّهُ قِبْلَتَهُمْ کیونکہ یہ ان کا قبلہ ہے، فِي آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِنْهَا مَقَامُ ابراہیم اس کے اندر نشانیاں واضح نشانیاں، یعنی جیسے کہ واضح علامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ الحجر یعنی وہ پتھر، الذي قام علیہ
عند بناء البیت کی جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی فأثر قدمہ فیہ پس اس کے اوپر نشان پڑ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں رکھنے کی وبقیہ الی الان اور آج تک باقی ہے ما تطاول الزمان باوجود لمبے زمانے کے گزرنے کے وتداول الایدی علیہ اور لوگوں کے زیادہ مس کرنے کی وجہ سے ومنها تضعیف الحسنات فیہ اور یہ بھی ایک علامت ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نیکیاں بڑھ جاتی ہے وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوهُ اور کوئی پرندہ اس کے اوپر نہیں چل سکتا اڑ نہیں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ امن کے ساتھ رہے گا لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اس کے ساتھ پیش نہیں آیا جائے گا بقتل قتل کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ او غیر ذالک یا اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کے اندر جو آدمی چلا گیا وہ محفوظ رہے گا اس کو کوئی آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس لیے کہ یہ حرم ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ پناہ گاہ بنایا ہے البتہ امام شافعی امام ابو حنیفہ ان دونوں حضرات کے درمیان اختلاف ہے اختلاف اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی قاتل یا ظالم یا اسی طریقے سے سارق چوری کرنے والا حرم کے باہر چوری کرے اور پھر اس کے بعد وہ چلا جائے حرم کے اندر تو کیا کیا رہے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس کو قتل کیا رہے گا یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر کیا ہے اور حرم کے اندر چلا گیا اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اس لیے کہ جناب حرم کیا ہے محفوظ پناہ گاہ ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی آدمی حرم کے اندر قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باہر کیا کیا ہے کسی کو قتل کیا اور حرم کے اندر چلا گیا تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے بہرحال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا یعنی یہ کیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے بکسر الحاء حج البیت حج البیت وفتح فتح کے ساتھ کسرے کے ساتھ حجہ اور حجہ دونوں ہے لغتانی فی مصدر کہتے ہیں دونوں لغت مصدر اس کا کیا ہے حجہ ہے بمعنی قصدہ معنی کیا ہے ارادہ کرنا ویبدلو من الناس اور حج کیا ہے یہ ناس سے بدلے تو حج واجب اس آدمی کے اوپر کہ جس کو اللہ پاک نے توفیق دی من استطاع الیہ سبیلا جس کو طاقت ہے اس کی طرف راہ کی یعنی راہ پانے کی طریقاً راستے کی فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزاد والراحلہ رواہ الحاکم نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر توشے کے ساتھ کی ہے ذات اور راحلہ پہنچنا بھی آسان ہو توشہ بھی ہو اور یہ حاکم کی روایت ہے جسے پہلے گزر بھی چکا ہے وغیرہ اور اس کے علاوہ ضروریات جیسے کوئی عورت ہے اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں بہت ساری باتیں ومن کفر باللہ او بما فرض من الحج جس نے انکار کیا اللہ رب العزت کا یا جو اللہ پاک نے فرض کیا اس کے اوپر حج فإن اللہ غنی عن العالمین بس اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے الانس والجن والملائکۃ عن عبادہم انسانوں سے جنات سے فرشتوں سے اور ان کی عبادت سے قل یا اہل کتاب فرمائے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ القرآن کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کی آیاتوں کا یعنی قرآن کریم کا واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو جانتے ہیں فیجازیکم علیہم اللہ رب العزت تم کو بدلہ عطا فرمائیں گے اس کے اوپر قل یا اہل کتاب یا فرمائے اہل کتاب لم تصدون تصرفون عن سبیل اللہ تم کیوں روکتے ہو اللہ رب العزت کے راستے سے یعنی اللہ پاک کے دین سے من اس کو آمنا کہ جو ایمان لے کر آئے بتکذیبکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت مناتہ نبی علیہ السلام کے متعلق تم جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولنے کے ساتھ وقت مناتی اور نبی علیہ السلام کے صفات کو چھپانے کے ساتھ تبغونہا تطلبون السبیل عوجا تم تلاش کرتے ہو سیدھے راستے میں عوجا ٹیڑے پن کو عوجا کہتے ہیں مصدر معنی معوجہ
ٹیڑھے پن کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا کہ جس کے اندر ٹیڑھے پن کو پایا جائے، مائلۃ الحق، اور وہ ٹیڑھا پن کیا ہے؟ حق سے مڑنا ہے، وانتم شہداء، اور تم اس کو جانتے ہو، عالمون یعنی اس بات کو جانتے ہو، بان الدین المرضی هو القیم، کہ دین جس دین سے اللہ پاک راضی ہے وہ دین کون سا دین ہے؟ القیم، جو مضبوط دین ہے، اور مضبوط دین کون سا ہے؟ دین اسلام، کما فی کتابکم، جیسے تمہارے کتابوں کے اندر ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، من الکفر و تکذیب، یعنی کفر سے اور تکذیب سے بے خبر نہیں، وانما یؤخرکم الی وقتکم، اور اللہ رب العزت تم سے مؤخر کر دیتے ہیں، الی وقتکم، تمہارے لیے وقت مقررہ کے مقرر کرنے کے بعد، فیجازیکم، پھر اپنے وقت مقرر پر تم کو بدلہ دیا جائے گا، ونزل، اور یہ آیت نازل ہوئی لما امر بعض الیہود، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یہ جو آیت نازل ہوئی یہودیوں کے متعلق کہ بعض یہودی کیا علی الاوس والخزرج، کہ ان کا گزر ہوا اوس اور خزرج کے اوپر، اوس اور خزرج وہ دونوں قبیلے تھے کہ جو ہمیشہ آپس کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، مرتے تھے، زندگی اسی کے اوپر گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کرنے سے، نبی علیہ السلام کے ان کے درمیان اخوت قائم کرنے سے، نبی علیہ السلام کے ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت اور چین سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ یہودیوں کا تو اپنا ایک طریقہ ہے، منشا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کی محبت کو بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں ہمیشہ لڑنے والے ہیں، یہ آج محبت میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ فغاظۃ تألفہم، تو جب وہ گزرے تو ان کے محبت کو دیکھ کے غصے کے اندر آ گئے، فذکرہم بما کان بینہم فی الجاہلیۃ، فذکرہم، بس ان کو یاد دلا دیا، بما کان بینہم فی الجاہلیۃ، جو ان کے درمیان تا زمانہ جاہلیت کے اندر لڑائی جھگڑے، میرے فتنے میں سے، یعنی فتنے تلاش کرنے لگے کہ بھئی تم نے ایسا کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، تم نے صبر کیا، اس نے تمہارے اوپر چڑھائی کی، آج تم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہو، فتشاجروا، پس آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، وقعدوا یقتتلون، قریب تھا کہ قتال کر لیتے ایک دوسرے کا۔ یا ایھا الذین، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، ایماندارو ہوشیار رہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پلٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے، وکیف تکفرون، اور کیوں کہ تم انکار کرتے ہو۔ استفہام تعجب و توبیخ، کیف کیا ہے؟ استفہام تعجب کے لیے اور توبیخ کے لیے کہ نہیں کر سکتے ہو تم۔ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑھی گئی ہیں اللہ رب العزت کے احکامات، یعنی آیتیں، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان پھر اللہ کا پیارا اور آخری رسول ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، ومن یعتصم یتمسک، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ تاما اللہ رب العزت کے رسی کو، اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس کو سیدھی راہ دکھائی گئی۔ اللہ پاک کی سیدھی راہ ہر کسی کو نہیں دکھتی، اللہ پاک سیدھی راہ ان کو دکھاتے ہیں جو ان کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اوس اور خزرج کے اوپر اللہ پاک نے مہربانی کی، اللہ پاک نے ان کو سیدھی راہ بتائی، اب سیدھی راہ ان سے برداشت نہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ عجیب بات ہے، اے ایماندارو ڈرو اللہ پاک سے جسے اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے، بأن یطاع فلا یعصی، اطاعت کیا جائے نہ کہ نافرمانی کی جائے، ویشکر فلا یکفر، شکر کیا جائے نہ کہ ناشکری کی جائے، ویذکر فلا ینسی، یاد کیا جائے اس پیارے اللہ کو، فلا ینسی، نہ کہ بلا دیا جائے۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ومن یقوی علی ھذا، کون آدمی اس کے اوپر طاقت رکھتا ہے؟ فننسخ بقولی فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس یہ کہ یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے ساتھ،
ڈرو اللہ پاک سے اپنے طاقت کے مطابق، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا ہے تو مرو حالت اسلام ہی کے اوپر مرو، پھر حالت اسلام میں ظاہری اسلام نہیں، موحدون یعنی توحید کے اوپر مرو، واعتصموا تمسکوا بحبل اللہ، مضبوطی کے ساتھ تام اللہ پاک کے رسی کو، دین ہی اس کے دین کو، جمیعاً سارے کے سارے، ولا تفرقوا بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد جدائی اختیار مت کرو، واذکروا نعمت اللہ انعامہ، یاد کرو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ پاک کے انعامات کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، یا معاشر الاوس والخزرج، اے اوس اور خزرج کی جماعت، اذ کنتم قبل الاسلام اعداء، کہ اسلام سے پہلے تھے تم لوگ دشمن، فالف جمع بین قلوبکم، پس اللہ پاک نے جمع کر دیے تمہارے دلوں کو، بالاسلام اسلام کے ساتھ، فاصبحتم فصرتم بنعمتی اخوانا، بس ہو گئے تم لوگ بنعمت اللہ پاک کی مہربانی سے اخوانا، بھائی فی دین میں، والولایتی اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے میں، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو تھے جہنم کے کنارے پر، طرفن کنارے کے اوپر، لیس بینکم وبین الوقوع فیہا، کہ نہیں تھا تمہارے درمیان، وبین الوقوع فیہا اور اس جہنم میں پڑنے کے درمیان کوئی واسطہ، الا ان تموتوا کفارا، مگر یہ کہ تم مر جاتے حالت کفر میں، فانقذکم منہا، پس اللہ پاک نے تم کو اس سے بچایا جہنم سے، کس کی بدولت؟ بالایمان، ایمان کی بدولت، کذالک کما بین لکم ما ذکرنا، اس طریقے سے بیان فرماتے اللہ پاک تمہارے لیے جو ذکر کیا گیا، یبین اللہ لکم آیاتی، بیان کرتے اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راہ پکڑو، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، ہونا چاہیے تم میں سے ایک جماعت، یدعون الی الخیر الی الاسلام، جو پکارے جو بلائے اسلام کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اور حکم کرے بالمعروف، نیکی اختیار کرنے کا، اچھے کام کے کرنے کا، نہون عن المنکر، اور منع کرے منکرات سے، ناجائز کاموں سے، اولئک الداعون الآمرون الناہون، وہی لوگ جو دعوت دینے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، منع کرنے والے، مفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں، تبلیغی جماعت والے کامیاب لوگ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ پاک نے اصول بتا دیے تبلیغ کے اصول، وہ کیا اصول ہے؟ وہ یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کرے، الفائزون کہتے ہیں المفلحون کا معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے، ومن للتبعیض، یہاں پر کیا ہے؟ من تبعیض کے لیے، ولتکم منکم، جو منکم ہے من، یہ تبعیض کے لیے، یعنی تم میں سے بعض لوگ ہونے چاہیے، لأن ما ذکر فرض کفایہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کیا گیا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، لا یلزم کل الامتی، سارے امت کے اوپر لازم نہیں ہے، ولا یلیق بکل احد کالجاہلی، اور نہ ہر آدمی کے شان کے مطابق ہے، جیسے کہ کوئی جاہل، وقیل زائدہ، بعض لوگوں نے کہا کہ من زائدہ ہے، اے لتکون امہ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مت ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرق ڈالے عن دین، اپنے دین میں، واختلفوا فیہ، اور اختلاف کرنے لگے اس کے اندر، من بعد اس کے، ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں، اور وہ یہود اور نصارہ تھے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے بعض چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، اور بعض چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، یا یوم القیامت، قیامت کے دن، فاما الذین اسودت وجوہہم، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وهم الکافرون، وہ کافر لوگ ہوں گے، فیلقون فی النار، بس ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ویقال لهم توبیخا، اور بطور توبیخ کے زجر کے ان کو کہا جائے گا، کفرتم بعد ایمانکم، ہاں تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، یوم اخذ المیثاق، عہد لینے کے دن سے، فذوقوا العذاب، پس کیا کرو ان عذاب کو چکو، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے، واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وهم المؤمنون، اور وہ مومن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی مہربانی میں ہوں گے، ای جنتی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو باغات ہیں اس میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، پھر ہوں گے ہمیشہ، کہاں ہوں گے؟ ہمیشہ ہوں گے، تلک ای بہذی الآیات، یہ آیات اللہ پاک کے احکامات
نتلو علیک بالحق، ہم پڑھ کے سناتے ہیں تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ رب العزت کا ارادہ نہیں ہے ظلم للعالمین، تمام عالم کے ساتھ ظلم کرنے کا، بِأَن يَأْخُذَهُم بِغَيْرِ جُرْمٍ کہ کسی نے جرم نہیں کیا ان کو اللہ پاک پکڑ لے، ایسا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، ملکن و خلقن و عبیدن، بے اعتبار ملکیت کے، بے اعتبار پیدائش کے، بے اعتبار عبادت کی بندگی کے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تُسِيرُ الْأُمُورُ، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر چلا جانا ہے۔